AHN نیوز خبر دنیا بھر سے۔ 9 سال میں 1200 کروڑ روپے بجٹ، لیکن مسلمان جہاں کے وہیں مسلمانوں کی زندگی میں سدھار کیوں نہیں؟ الیکشن آتے ہی مسلمانوں کی یاد، ہزاروں کروڑوں آخر کس کی جیب میں گئے؟ انتخابات قریب آتے ہی سیاسی پارٹیوں کو اقلیتی مائنارٹیز بالخصوص مسلمانوں کی یاد شدت سے آتی ہے۔ برسر اقتدار پارٹی ہو کے اپوزیشن، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان الیکشن میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آزادی کے 75 سال گزرنے کے باوجود آج تک بھی مسلمان محض ووٹ بینک کے سوا اپنی طاقت کو منوانے میں ناکام رہے ہیں۔ مخوتی طور پر سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کی ترقی اور بھلائی کے وعدے کرتی ہیں، لیکن الیکشن کے ساتھ ہی نہ صرف وعدوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے بلکہ مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ متحدہ آندھرا پردیش میں بھلے ہی مسلم اقلیت کو کس قدر سیاسی طاقت حاصل تھی، لیکن ریاست کی تقسیم کے بعد تلنگانہ میں مسلمانوں کا سیاسی موقف بری طرح متاثر ہوا ہے۔ گزشتہ 9 برسوں میں مسلمانوں نے اس امید سے BRS اور اس کی سربراہ کے چندرشیکھر راؤ کی تائید کی تھی کہ وہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں اپنی محبت اور ہمدردی کو حقیقی میں تبدیل کریں گے، لیکن مسلمانوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی ترقی صرف وعدوں اور ہمدردی سے ممکن نہیں ہے بلکہ درکار بجٹ کی اجرائی ضروری ہے۔ ریاست کی مجموعی بجٹ کے اعتبار سے اقلیتی بہبود کا بجٹ ہونا چاہیے۔ KCR حکومت گزشتہ 9 برسوں میں اقلیتی بہبود پر 1200 کروڑ روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی حالت جوں کی توں برقرار ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں حکومت کے دعوے کر سکے کہ اس نے مسلمانوں کے غریب و متوسط خاندانوں کی حالات میں سدھار پیدا کیا ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں بجٹ 1 لاکھ کروڑ سے کم تھا، لیکن KCR حکومت موجودہ 2,80,000 کروڑ کے بجٹ میں 2,200 کروڑ مختص کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ متحدہ آندھرا پردیش کے مقابلے زائد رقم مختص کی گئی۔ مجموعی بجٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اقلیتی بہبود کا بجٹ ان کی آبادی کے تناسب سے مختص نہیں کیا گیا ہے۔ اقلیتوں کی آبادی تلنگانہ میں تقریباً 14% ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علیحدہ تلنگانہ تحریک اور پھر 2 اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کی مکمل تائید کے عضو کم از کم آخری بجٹ میں آبادی کے اعتبار سے فنڈز مختص کیے جاتے، لیکن مسلمانوں کے حصے میں وعدوں اور تخنیات کے سوا کچھ نہیں رہا۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ 12% مسلم ریزرویشن پر عمل کے بارے میں سوال کرنے والوں پر برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 9 برسوں میں 12,000 کروڑ خرچ کیے گئے تو پھر مسلمانوں کی حالت میں سدھار کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقلیتی بہبود کی روایتی اسکیمات کے علاوہ معاشی ترقی سے متعلقہ ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ حکومت ہر سال اقلیتی بہبود کے لیے مختص کردہ بجٹ کو مکمل طور پر جاری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انتخابات سے قبل اقلیتوں کی ترقی پر 12,000 کروڑ خرچ کرنے کا دعویٰ اس اعتبار سے بھی موضوع خیز دکھائی دے رہا ہے کہ بشرط اسکیمات انتخابات سے عین قبل مسلمانوں کی تائید حاصل کرنے عمل کی جا رہی ہے۔ غریب مسلمانوں کو چھوٹے کاروباری شروع کرنے، اقلیتی فائنانس کارپوریشن سے بینک سے مرطوب سبسڈی اسکیم پر 7 برسوں میں عمل نہیں کیا گیا اور اس الیکشن سے عین قبل 100% سبسڈی کے نام پر 1 لاکھ روپے کی امدادی دی جا رہی ہے اور یہ امداد بھی محدود تعداد کے لیے ہے۔ پہلے اور دوسرے مرحلے میں جملہ 20,000 افراد کو 1 لاکھ روپے کی امدادی چیک جاری کیے گئے، لیکن شکایت ملی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر
برسر اقتدار اور اس کے حلیف پارٹی کے کارکنوں، لیڈرز اور غریب افراد ہیں، لہٰذا سبسڈی اسکیم سے حقیقی طور پر غریب مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ حکومت شادی مبارک اسکیم کے تحت 9 برسوں میں 2,68,000 غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے 2,258 کروڑ کی اجرائی کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن یہ رقم کسی بھی خاندان کی مستقل ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکی۔ شادی کے موقع پر دی جانے والی رقم موقتی کارآمد ثابت ہوتی ہے، لیکن خاندان کی حالات سدھارنے میں یہ اسکیم مددگار ثابت نہیں ہو گئی۔ اقلیتی طلباء کی اسکالرشپ فیس باز ادائیگی اور اوورسیز اسکالرشپ کے بقایا جات کئی برسوں سے ہے۔ اسکالرشپ اور فیس باز ادائیگی کے عدم اجرائی کے نتیجے میں غریب اور متوسط خاندان پر اضافی بوجھ عائد ہوا، کیونکہ انہیں بچوں کی فیس ادا کرنا قرض لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ فیس باز ادائیگی کے تقریباً 4,000 کروڑ کے بقایا جات ہیں اور عدم ادائیگی کے نتیجے میں تقریباً 50 اقلیتی انجینئرنگ کالج بند ہو چکے ہیں۔ دیگر کئی اقلیتی پروفیشنلز کالج بھی فیس باز ادائیگی کے بحران کے نتیجے میں بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کا حکومت سے یہ سوال ہے کہ 12,000 کروڑ کا خرچ آخر کہاں ہوا، جس کا مکمل حساب پیش کیا جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اقلیتی بہبود کے نام پر یہ بجٹ سیاستدانوں اور ان کی قریبی افراد کی جیب میں گیا ہو۔ بیورو رپورٹ، AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔